کسی قوم کی اس سے بڑی بدنصیبی کیا ہو سکتی ہے کہ اس سے اس کے بڑوں کی بڑائی چھین لی جائے، شاندار کارنامے آنکھوں سے اوجھل کر دیے جائیں، عظیم ماضی بھول بھلائیوں میں منتشر کر دیا جائے، اس کی جدوجہد، جستجو اور عزم کی ساری داستانیں چرا لی جائیں، ساری حسین یادیں بھلا دی جائیں۔ انہی جستجو اور عزم کی داستانوں میں سے ایک داستان ہے سندھ مدرسۃ الاسلام۔ سندھ مدرسۃ الاسلام کا آغاز مسلمانوں کی بے چینی سے ہوا، وہ بے چینی جو لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کے دل و دماغ پر مسلط تھی۔ مغرب میں سورج طلوع ہو چکا تھا، مسلمانوں کے ہاتھ سے اقوام عالم کی سربراہی چھن چکی تھی۔ اس دور کا نیا مسلمان مغلوب ابن مغلوب بنا ہوا تھا، انگریز نئی سے نئی چیزیں بنا رہا تھا، اور مسلمان جو کبھی فاتح تھے صرف صارف بن گئے تھے۔ ایسے میں اپنی پہچان کی، علم کے عرفان کی ایک تحریک اٹھی۔ اس تحریک کا پہلا پڑاؤ سر سید کی علی گڑھ یونیورسٹی بنی، اور دوسرا پڑاؤ تھا سندھ مدرسۃ الاسلام۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب مغرب نے صنعت کے پہیے سے ساری دنیا کے اوسان گھما ڈالے تھے۔ برے صغیر کے مسلمان اچانک سے اندھیروں میں گھر گئے تھے، نظروں میں مسائل زیادہ، وسائل کم، عقلوں میں دلائل کم، اور دلوں میں طوفان زیادہ، ساحل کم۔ تعلیم کے میدان میں بھی 12ویں کھلاڑی، لکھنے پڑھنے سے بیزار نوجوان، بے روزگاری اور دور دور تک پھیلی مایوسی۔ لاسٹ کوارٹر آف 19th سینچری، یہ میں بات کر رہا ہوں 1850s کے بعد کی، تو مسلمانوں میں جو چینج آئی برٹش راج سے، اس میں ہم مسلمانوں نے اس کو زیادہ ایڈاپٹ نہیں کیا، اور اس وجہ سے ایک جو مشہور 3 شخصیات جن کا نام لیا جاتا ہے آن دا ٹاپ، ہمارے سر سید احمد خان، اس کے بعد جسٹس سید امیر علی، اور پھر ساؤتھ ایسٹ میں ہمارے یہ حسن علی آفندی تھے۔ تو ان تینوں کا ایک بڑا امپارٹنٹ رول رہا، اور وہ اس لیے محسوس ہوا کہ جو ریفارمز آنے تھے، ماڈرن ایرا کی جو ایجوکیشنل ڈیولپمنٹس ہوئیں، جہاں پہ ہم مسلمان کافی پیچھے ہو گئے تھے انفیکٹ۔ بمبئی یونیورسٹی نے 1870 میں پہلی مرتبہ میٹرک کا امتحان منعقد کرایا تو ایک بھی مسلمان طالب علم کامیاب نہ ہو سکا، جبکہ اس وقت سندھ میں مسلمانوں کی آبادی کا تناسب 75% تھا۔ ان حالات میں کچھ کردار اپنا اپنا چراغ اٹھائے اندھیرے میں اترے، شعور کی شمع جلائی، شعور اور آگہی کی تحریک چلائی، اور سر سید احمد خان نے علی گڑھ تحریک کا آغاز کیا۔ یہ تحریک 1975 میں علی گڑھ میں محمدن اینگلو اورینٹل کالج کے روپ میں ڈھلی۔ All credit goes to this gentleman حسن علی آفندی صاحب، خان بہادر حسن علی آفندی صاحب، realizing that یہ گئے ہیں، پھر جا کے ملے ہیں، سر سید احمد خان سے وزٹ کیا ہے ان کا اسکول، اس کے بعد پھر وہ 2 سال کے بعد دوبارہ گئے ہیں کلکتہ میں جسٹس سید امیر علی سے ملنے، اور جسٹس سید امیر علی کا بھی بڑا ایک کریڈٹ ہے، انہوں نے ان کو بڑی سپورٹ کی کہ ہم آپ کو اسٹرکچر وائز، ایکیڈمک اسٹرکچر وائز آپ کی ہیلپ کریں گے، جو بھی اس وقت سارٹ آف کمپلشنز تھیں، سارٹ آف اسٹیچوری ریکوائرمنٹس تھیں کسی بھی اسکول کھولنے کے لیے، تو وہ ہم آپ کو ان میں گائیڈ کریں گے، اینڈ ایز ویل ایز انہوں نے فائنینشلی بھی جو کنٹریبیوشنس لیے گئے تھرو آؤٹ دی سب کانٹیننٹ، ان میں ان کا ایک بڑا رول رہا۔ تو آئی تھنک علی گڑھ ہیز ریمینڈ ایز اے رول ماڈل، اینڈ اسی کی ایک، یا سمجھ لیں کہ ایک بیبی ہے یہ سندھ مدرسۃ الاسلام۔ یہ اس وقت کا ذکر ہے جب جید شخصیت حسن علی آفندی برے صغیر کے مسلمانوں کی حالت زار پر بار بار کڑتے تھے۔ سر سید احمد خان کی علی گڑھ یونیورسٹی ان کے دل میں اس تجربے کو دہرانے پر اکساتی رہتی۔ حسن علی آفندی ہم خیال کرداروں سے جڑتے گئے، اپنے خواب کے دروازوں کو سب کے لیے کھولتے گئے۔ یہ واحد مسلمان تھے، پہلے انفیکٹ کہا جاتا ہے کہ یہ پہلے مسلمان تھے سندھ میں جو وکیل بنے، اور آگے چل کر تو یہ ہوتا ہے کہ پبلک پراسیکیوٹر ان کو بنایا جاتا ہے، اینڈ اگین اٹ از سیڈ کہ ہی واز دا فرسٹ نان یورپین پبلک پراسیکیوٹر ان دیٹ ایرا۔ تو یہ ان کی کافی چیزیں ہیں، ان کے بعد پھر ڈیفینیٹلی ان میں چینجز آئی ہیں، اور جیسے میں نے ذکر کیا کہ علی گڑھ کو پھر فالو کیا ہے، اور مسلمانوں کی جو حالات دیکھ کر انہوں نے پھر یہ ایس ایم آئی کی طرف آئے۔ سید امیر علی نے نیشنل محمدن ایسوسی ایشن کے نام سے ایک سماجی رفاہی تنظیم قائم کی، ساتھ ہی سندھ میں بھی اس کی شاخ کھولنے کا فیصلہ ہوا، جس کے صدر حسن علی آفندی بنائے گئے۔
سندھ میں ایک اچھے اسکول کی بنیاد رکھنے کے لیے وسائل نہ ہونے کے برابر تھے، لیکن ارادے پہاڑوں سے بلند، نیت شیشے سے شفاف، نظریہ جیسے چمکتا مہتاب۔ کسی نہ کسی طرح مالی وسائل ہاتھ آئے تو جگہ ندارت، دل و دماغ اور کاغذ پر بھی اسکول کا خاکہ بن چکا تھا، لیکن مقام ابھی تک خلا میں تھا۔ جگہ ڈھونڈی جانے لگی، گلیوں گلیوں کی خاک چھانی جانے لگی۔ قصہ مختصر یہ کہ اس وقت تک بر صغیر میں ریلوے نظام کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ تجارت کا سارا سامان اونٹوں پر لاد کر لایا جاتا۔ ذرا تصور تو کریں، کراچی کا دنیا سے رابطہ اونٹوں کے ذریعے تھا۔ افغانستان کی سوغات، ایران کی مصنوعات، عرب ممالک سے آتے ہوئے اونٹوں کے قافلے مہینوں سفر میں رہتے۔ چھوٹے بڑے شہروں میں مسافر خانے ہوا کرتے تھے۔ کراچی کی میونسپلٹی نے بھی بر صغیر اور دنیا بھر سے آنے والے قافلوں کی سہولت کے لیے مسافر خانے تعمیر کیے، جہاں قافلے تھمتے، پرانے سفر کی تھکن اتر جاتی، نئے سفر کی ہمت باندھی جاتی۔ ان مسافر خانوں کو قافلہ سرائے کہا جاتا۔ کہتے ہیں نا کہ اگر لگن سچی ہو تو منزلیں خود پکار اٹھتی ہیں۔ یہاں دیکھو، میں یہاں ہوں۔ یہاں بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ ہر انسان کی طرح ہر جگہ کی بھی ایک تقدیر ہوتی ہے۔ اس قافلہ سرائے کی بھی تقدیر بدلنے والی تھی، یا شاید آگے بڑھنے والی تھی۔ ہوا یوں کہ انگریز بہادر کو بر صغیر میں ریلوے لائن بچھانے کی سوجھی۔ جب ریل گاڑیوں کے لیے پٹڑیاں بچھ گئیں تو مسافر خانوں کی رونق ماند پڑ گئی۔ اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے حسن علی آفندی کی سربراہی میں ایسوسی ایشن نے میونسپلٹی کو راضی کیا کہ یہ جگہ ہمارے تعلیمی ادارے کے لیے وقف کر دی جائے۔ بالآخر انہیں اس میں کامیابی ہوئی اور یوں 1 ستمبر 1885 کو سندھ مدرسۃ الاسلام کا قیام عمل میں آ گیا، جو آج بھی اس ہی جگہ پر قائم ہے۔ اس زمانے میں کیملز کے قافلے آتے تھے افغانستان، ایران سے، ٹریڈ کے حوالے سے، تو یہاں پہ وہ سارا ہوتا تھا۔ پھر اس کے بعد جب یہ ہماری ریلوے اسٹیشن بنی ہے اور ریلوے ٹریڈ شروع ہوا ہے تو اس کی تھوڑی امپارٹنس کم ہوئی۔ اس کے بعد یہ میونسپلٹی کے پاس یہ ایریا آ گیا، تو انفیکٹ میونسپلٹی سے رینٹ پہ لیا گیا اس کو، جسے ہم کہتے ہیں پگڑی کہتے ہیں، تو یہ پرانا اس زمانے کا ایک ٹرم ہے، تو وہ اس طرح لیا گیا اس کو۔ اس تاریخ ساز ادارے کی مرکزی عمارت کا سنگ بنیاد گورنر جنرل وائس رائے آف انڈیا لارڈ ڈیفرن نے 14 نومبر 1887 میں رکھا تھا۔ یہ عمارت گوتھک طرز تعمیر کا خوبصورت شاہکار ہے، جس کا ڈیزائن کراچی میونسپلٹی کے انجینئر جیمز اسٹریجن نے بنایا تھا۔ اس عمارت کے مضبوط ستون فنکار کی انگلیوں کی مہارت کی گواہی دیتے ہیں۔ حسن و مضبوطی کے ملاپ کا یہ روپ آج بھی جگمگا رہا ہے۔ سندھ مدرسے کی دوسری قدیم عمارت حسن علی آفندی لائبریری ہے۔ یہ عمارت 19ویں صدی کے آخری دنوں میں خیرپور ریاست کے ٹالپور حکمرانوں کی مالی معاونت سے پرنسپل ہاؤس کے طور پر تیار کی گئی تھی۔ 1985 میں اس عمارت کو لائبریری میں تبدیل کیا گیا تھا۔ آج اس لائبریری میں 20,000 سے زائد کتابیں موجود ہیں، جن میں 1 صدی قدیم کتابیں بھی شامل ہیں۔ یہ لائبریری بیسیکلی دیکھیں اس کی یہ ہے کہ یہ اٹ یوز ٹو بی اے پرنسپل، ہمارے یہاں اس وقت جو لائبریری ہے وہ ایک پرنسپل ہاؤس تھا، لیکن پھر آگے چل کر جب یہ ہماری یونیورسٹی ہوئی تو ہم نے اس کو کنورٹ کیا ان دا لائبریری۔ تو لائبریری میں ماشاءاللہ ہمارے پاس جو بھی پروگرامز ہیں، ہمارے اس وقت 10 پروگرامز وی آر آفرنگ ایز اے ڈگری ایوارڈنگ پروگرامز، ان کے تقریباً ہمارے پاس مور دین 20,000 بکس اویلیبل ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے کافی جو پرانی کلیکشن ہے فرام ویری بگننگ، including the historical aspects, including the educational aspects, the traditional, the cultural، اور اس زمانے کی جو بھی چیزیں وہ محفوظ کی گئی ہیں، اور ابھی بھی ہمارا وہ پروسیس کنٹینیو ہے اور اس کو ہم آرکائیو کر رہے ہیں۔ سندھ مدرسے کی ایک اور خوبصورت عمارت تالپور ہاؤس ہے، جو جدید اور اسلامی طرز تعمیر کا ایک خوبصورت امتزاج ہے۔ یہ عمارت بھی سندھ کے سابق ٹالپور حکمرانوں کی مالی اعانت سے جولائی 1901 میں تعمیر کی گئی تھی۔ ابتدا میں ٹالپور ہاؤس سندھ مدرسے میں ٹالپور حکمرانوں کے زیر تعلیم بچوں کے لیے بورڈنگ ہاؤس کے طور پر زیر استعمال تھا۔ 1901 میں ایون جو میر صاحبان تھے، ٹالپور صاحبان تھے، خیرپور بیس جو تھے ہمارے،
انہوں نے دیکھا کہ بھئی ہمارے بچوں کو ایجوکیشن کے لیے ایک فیسلٹی بھی چاہیے، تو یہاں پہ کراچی میں پرٹیکولرلی ان کی رہائش کا مسئلہ تھا، تو اس لیے یہ بورڈنگ ہاؤس بنا ایز اے ٹالپور ہاؤس. اور اس میں پھر یہ نہیں کہ صرف کوئی میروں کے بچے رہتے تھے، لیکن پھر دوسرے جو بھی سندھ سے یا کوئی باہر سے لوگ آتے تھے تو ان کے سب کے بچے یہاں پہ رہے. تو اٹ واز لائک اے بورڈنگ ہاؤس واز اسٹیبلشڈ. بٹ یس پرٹیکولرلی میر صاحبان کا اپنے بچوں کے لیے زیادہ انٹرسٹ تھا، تو انہوں نے اس کو انیشیٹو لے کر اور یہ بنایا. میں نے کہا تھا نا کہ انسانوں کی طرح جگہوں کی بھی تقدیر لکھی جاتی ہے. سندھ مدرسے کے ابتدائی 2 سال کے عرصے میں قائد اعظم نے بھی یہاں داخلہ لیا تھا. When this institute was like 2 years old, 1887 میں وہ آئے ہیں یہاں پر، اور اراؤنڈ 1892 تک یہ یہاں پہ رہے. ان میں اس کے بیچ میں وہ 1-2 دفعہ گئے ہیں، پھر واپس آئے ہیں، بٹ اوور آل ہی واز ہیئر فار اراؤنڈ 4.5 years. تو یہاں سے انہوں نے میٹریکولیشن کیا، تو آن اینڈ آف رہے. بیچ میں وہ بامبے گئے ہیں کچھ وقت کے لیے، پھر واپس آئے ہیں. تو انفیکٹ ان کا جب ہم ٹائم دیکھتے ہیں تو ہی ہیز بین ایڈمیٹڈ ہیئر 3 times. 3 دفعہ ان کی یہاں پہ داخلہ جو ہمارا ریکارڈ ہے. انہی گلیوں سے گزرتے ہوئے کبھی قائد اعظم یہاں پڑھنے آیا کرتے تھے. قائد اعظم کو سندھ مدرسۃ الاسلام سے اتنی محبت تھی، اپنی پہلی درسگاہ سے اتنی عقیدت تھی کہ اپنی وصیت میں اپنی جائیداد کا 1/3 حصہ اس کے نام کر دیا. اٹ واز لائک 1/3 آف ہز پراپرٹی. تو 33% آپ کہہ لیں کہ انہوں نے اپنی وصیت میں لکھا کہ 30، بلکہ یعنی یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ انہوں نے اپنی پوری ملکیت 3 حصوں میں بانٹی. ایک حصہ سندھ مدرسۃ الاسلام کو دیا جس کے ساتھ وہ بڑے اٹیچ تھے. ایک حصہ انہوں نے جو ہے اسلامیہ کالج پشاور کو دیا 33%، اور 33% علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کو دیا. آج بھی سندھ مدرسۃ الاسلام کے میوزیم میں قائد اعظم کی یادداشتیں ہمارے لیے موجود ہیں. ان کا پورا اکیڈمک ریکارڈ ٹل اس کے ایز اے بیرسٹر لا جب بنتے ہیں، ان کا وہ پورا ریکارڈ ہمارے پاس ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی کچھ چیزیں ہیں، جیسے ان کی پرسنل چیزیں ہیں، وہ بھی وہاں پر ہیں. بٹ ان کے ساتھ ساتھ ہم نے اس میوزیم میں ہمارے حسن علی آفندی صاحب کے بھی پوری ان کی جو بھی اپنی پرسنل چیزیں ہیں، ان کی ڈریسنگ ہے، ان کی پینس، ان کے جو بھی مختلف ایٹمس انہوں نے یوز کیے ہیں، تو وہ بھی ہم نے ہسٹوریکلی اس کو جو ہے پرزرو کیا ہے. سوچتا ہوں وہ بھی کیا شاندار استاد ہوں گے جنہوں نے محمد علی جناح کے اندر کے قائد اعظم کو دریافت کیا ہوگا. سلوٹ ہے انہیں. تو آئی تھنک ان کی ڈیفینیٹلی وہ ہی مسٹ بی تھنکنگ ہم سیلف. اینڈ جو تاریخ بھی بتاتی ہے ہمیں کہ یعنی SMI has this credit to produce and to bring this father of the nation. وہ غلام مصطفیٰ شاہ، ہمارے سید غلام مصطفیٰ شاہ ایجوکیشنسٹ رہے ہیں، اور وہ بھی المنائے تھے اس ادارے کے. انہوں نے بڑا خوبصورتی سے کہا ہے، ان کا جملہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. وہ اس ادارے کے لیے کہتے ہیں کہ سندھ مدرسۃ الاسلام از دی چائلڈ آف سندھ اینڈ مدر آف پاکستان. تو آپ اس چھوٹے سے جملے میں دیکھ لیں کہ کیا اس کی تاریخ ہے. ابھی اس مقام کے نصیب میں اور بھی ترقی لکھی تھی. 21 جون 1943 میں سندھ مدرسہ کالج کا روپ دھار گیا. اس کالج کا افتتاح قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنے دست مبارک سے کیا، اور کیا یادگار سنہرے الفاظ کا تحفہ دیا. میں ان شاندار میدانوں کے ایک ایک انچ سے اچھی طرح واقف ہوں جہاں میں نے مختلف کھیلوں میں حصہ لیا. He especially came down to inaugurate the college. یہ 1943 میں یہ اسکول سے ٹرانسفارم ہوا into the college. تو وہ خود آئے اور انہوں نے افتتاح کیا. اور اس تقریر کو جب ہم دیکھتے ہیں تو he is showing so much emotional attachment to this institute. وہ کہتے ہیں کہ میں ادھر بھی بھاگتا تھا، ادھر بھاگتا تھا. So he has very openly talked, which was rare to listen him like that. وہ بہت کم تھا جب وہ اس طرح باتیں کرتے تھے اپنی پبلک لائف میں یا پبلک اپیرنس میں. سندھ مدرسہ اپنے قیام کے تقریباً 58 برس بعد کالج کے درجے تک پہنچا، اور پھر مزید آگے کے مراحل طے کرتے ہوئے 79 سال بعد بلا آخر ایک جامعہ کے درجے پر فائز ہوا. 79 سال کے بعد یہ اسکول یونیورسٹی کے روپ میں سامنے آیا. یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. میں دیکھ رہا تھا کہ جو علی گڑھ بنا ہے
تو علی گڑھ became university in I believe in 1920. تو like in a period of 45 years. لیکن ہمارے یہاں یہ جو یونیورسٹی بنی ہے وہ بنی ہے آگے چل کر 127 years. لیکن اینی وے دیر آیت درست آیت اینڈ آئی بلیو کہ in the last 8 years this university has emerged as a young university though, but having a very historical background of 136 years otherwise. کہتے ہیں سیڑھیاں اپنی جگہ پر رہتی ہیں لیکن اپنے مسافروں کو منزلوں پر پہنچاتی ہیں. یہ استاد، یہ ٹیچر، یہ اسکول، یہ کالج، یہ مدرسے، یہ یونیورسٹیاں بھی ہماری سیڑھیاں ہیں. یہیں انہی سیڑھیوں پر کبھی سر عبداللہ ہارون کے قدم پڑتے تھے، کبھی چودھری خلیق الزماں کے. اس میں تو بہت ساری شخصیات ہیں، مگر جو چند جن کا میں ذکر سمجھتا ہوں ضرور کرنا چاہیے ہمیں. تو ہم شروع کرتے ہیں قائد اعظم کے بعد ہم دیکھتے ہیں سر شاہ نواز بھٹو ہیں، سر غلام حسین ہدایت اللہ ہیں، حنیف محمد ہمارے کرکٹ کے بڑے ہیرو رہے، ہمارے علامہ قاضی صاحب، علامہ داؤد بھٹو صاحب، سید غلام مصطفیٰ شاہ صاحب، ہمارے بروئی صاحبان علی احمد بروئی صاحب، ایوب کھوڑو صاحب، اور بہت ساری شخصیات. آلموسٹ سندھ کی جو بھی مشہور شخصیات ہیں ان کا کسی نہ کسی طرح سے ان کی انوالومنٹ ون اور ادر ریزن اس ادارے سے رہی ہے. آج سندھ مدرسۃ الاسلام کے ارد گرد مصروف ترین کاروباری دنیا آباد ہے. ہر طرف مشینیں بیچی جا رہی ہیں. حبیب بینک پلازا، چیمبر آف کامرس، اسٹیٹ بینک آف پاکستان، میڈیا چینلز، پاکستان اسٹاک ایکسچینج، ٹاور اور ریلوے اسٹیشن کے ہجوم میں یہ مدرسۃ الاسلام طالب علموں کی جائے پناہ ہے. اس وقت بھی یہ ہمارا جو انسٹیٹیوٹ ہے اٹ از بینگ سراؤنڈیڈ بائی آل دی کمرشل اینڈ بزنس انسٹیٹیوٹس. آپ کے سامنے ہمارے سامنے جو ہے چیمبر آف کامرس ہے، ہمارے پیچھے حبیب بینک پلازا ایک مشہور عمارت کہہ لیں پاکستان کی ماڈرن، اور پھر پورے بینکس کا ایک ہب ہے یہاں پر جس کے سینٹر میں ہم ہیں. تو آئی تھنک اٹ از اے ٹریڈ اینڈ کمرشل اینڈ ہب آف دی کراچی. اور پھر یہ ایک کراچی کا تاریخی جسے سمجھ لیں گے اوریجنل آف کراچی جسے ہم کہتے ہیں، جسے ہم پرانا کراچی بھی کہتے ہیں. تو یہاں پہ آپ کھارا در، میٹھا در، یو نیم اٹ، ٹاور، اور ساری تاریخی جو چیزیں ہیں. اینڈ دین اٹس ویری نیئر ٹو دی پورٹ ایز ویل. جاتے جاتے ہم اتنا بتاتے ہیں کہ بڑے خواب کی تکمیل کے لیے دولت کی نہیں، نیت کی ضرورت ہوتی ہے. کیونکہ سندھ مدرسۃ الاسلام کے بانی حسن علی آفندی سندھ کے ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوئے تھے، لیکن ان کی فلاحی کاموں کی دھوم دور دور تک پھیلی. برطانوی سرکار نے انہیں خان بہادر کے خطاب سے نوازا. آج حسن علی آفندی ہمارے ساتھ موجود نہیں، لیکن ان کا بویا ہوا بیج لاکھوں شجر سایہ دار میں تبدیل ہو چکا ہے. سفر ہے شرط، مسافر نواز بہتیرے، ہزارہا شجر سایہ دار راہ میں ہے.